الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں ہر انسان چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، کسان کاشتکار ہو، دنیا کے کسی ملک کا باشندہ اور رہنے والا ہو، ہر انسان آج ایک الجھن، پریشانی اور طرح طرح کے فتنوں کے اندر مبتلا ہے۔ دل کا چین اور سکون حاصل نہیں ہے۔ کوئی آدمی ملک کے اس فتنے کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی گھریلو زندگی سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار سے مطمئن نہیں ہے، پریشان ہے۔ غرض کہ ہر انسان سکون کی زندگی حاصل نہیں ہے، اطمینان اور سکون ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ہمیں سکون کیسے ملے، ہمارے دل کو اطمینان کیسے ہو، عافیت کی زندگی کیسے نصیب ہو، اللہ رب العالمین نے اس کا علاج اپنی کتاب حکیم قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کو اطمینان اور سکون تو اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اس کی وضاحت فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسانوں اچھی طرح سے یہ سمجھ لو کہ اگر تم عافیت اور سکون والی زندگی چاہتے ہو تو اس کا علاج اللہ کا ذکر اور اللہ کی طرف توجہ اور اس کی یاد ہے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کو سکون اور تسلی حاصل ہو سکتی ہے۔ آدمی
ہم سب اس میں شامل ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت مل جائے تو اطمینان ہو، ہمارا کاروبار لمبا چوڑا ہو جائے تو اطمینان ہوگا، ہمارے مکان ہماری پسند اور مرضی کے مطابق بن جائیں تو سکون مل جائے گا، ہم اپنے بچوں کا نکاح اور ان کی شادی کر کے فارغ ہو جائیں گے تو اب سکون ہو جائے گا۔ غرض کہ دنیا والے سکون کو تلاش کر رہے ہیں، دولت میں، کاروبار میں، عالی شان بلڈنگ اور مکان بنا کر، شادی کر کے، یہ سکون کے راستے آدمی تلاش کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم غلط سوچ رہے ہو۔ نہ دولت میں سکون، نہ مال میں سکون، نہ بلڈنگ اور محل میں سکون، سکون تو حقیقت میں اللہ کے حکم پر چلنے میں ہے۔ اسلامی زندگی، اسلامی طریقہ اور شریعت کے مطابق اپنا رہن سہن بنا لو تو دیکھو تمہیں کتنا سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اگر کاروبار چھوٹا ہے، پیسہ نہیں ہے، عالی شان بلڈنگ نہیں ہے اور عہدہ اور منصب نہیں ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ زندگی کے اندر ہے تو تم ایسے لوگوں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ اطمینان اور سکون سے رہو گے جن کے پاس دنیا ہے، جن کے پاس اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو آج ہم چھوڑے ہوئے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت کے اندر سکون ہوتا تو آج دنیا کے بڑے بڑے حکمراں بڑے سکون کی زندگی گزارتے، لیکن آپ جانتے نہیں ہیں ہم سے زیادہ وہ پریشان ہیں۔ حکومت کے نقشے میں رہنے کے باوجود، عالی شان محل نما مکان میں رہنے کے باوجود، اپنی دولت کی بھرمار کے باوجود انہیں چین اور دل کا سکون حاصل نہیں ہے۔ ہر وقت ان کو اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکتے ہیں۔ جب تک ان کی پوری نگرانی نہ ہو، اس کی جانچ پڑتال نہ ہو، کہیں جانا ہو تو 50 محافظ کا دستہ ان کے آگے پیچھے ساتھ چل رہا ہو، ایسی زندگی کس کام کی؟ سب کچھ ہوتے ہوئے ان کو سکون میسر نہیں ہے۔ دولت کے اندر، عہدہ و منصب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا ہے۔ سکون ہے اللہ کے حکم پر زندگی گزارنے والوں کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا ارشاد ہے کہ اے انسانوں، اگر تم عافیت کی زندگی، سکون اور اطمینان کی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق آ جاؤ، نبی کے طریقے کے مطابق آ جاؤ، اسی کے اندر تمہیں سکون ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں میرے پاس، اپنی ضرورت، اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، گھبراہٹ ہے،
بے چینی ہے، نیند نہیں آتی، عجب عجب طرح کے خیالات اور سوچ ہیں، آپ کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی دعا پڑھنے پر دم کر دیجئے، پانی دم کر کے دے دیجئے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اچھی طرح اس بات کو اپنے دل کے اندر اتار لو۔ صحیح ہے، دعا کا اثر ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا بھلا آدمی، دیندار آدمی اگر قرآن پاک کو اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کو پانی پر دم کر کے دے دے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کے اثر سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے روزمرہ کے حالات اور معمولات کیسے ہیں۔ پریشان لوگ طرح طرح کی اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں، گھر کے اندر جی نہیں لگتا، کمرے کے اندر سو تو خوف محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی آواز ڈراؤنی قسم کی آتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دروازے کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ مختلف طرح کے مسائل ہیں، میں سب جانتا ہوں، لوگ بتاتے ہیں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ سونے میں کوئی آ رہا ہے، میرا گلا دبا رہا ہے، میرے سینے پہ چڑھ رہا ہے اور میں زور سے بولنا چاہتا ہوں، میں بول نہیں پاتا۔ آپ کوئی تعویذ دے دیں، پانی پر دم کر کے دے دیں، لیکن میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے گھروں کے اندر خوف کا، کمروں کے اندر ڈراؤنے آواز کا آنا یا اس طرح کے حالات، یہ در حقیقت اس بات کی بنیاد پر ہے کہ گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس کمرے کے اندر اللہ کے کلام کو اور قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، گھر کے اندر نماز کا ماحول نہیں ہے، ہر کمرے کے اندر سنیما ہے۔ میں اس کو سنیما ہی کہوں گا، جو سنیما چاہے اسکرین کے پردے پر دیکھا جائے، ٹی وی کے عکس میں دیکھا جائے، یا کسی سنیما گھر میں دیکھا جائے، یا موبائل میں دیکھا جائے، سنیما سب ہے۔ ہر گھر کے اندر، ہر کمرے کے اندر، رات میں، دن میں موبائل، ناٹک، ڈرامے، فلمیں اور رقص سرور کی گندی شکلیں جوان بھی دیکھ رہا ہے، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، مرد بھی دیکھ رہا ہے، عورت بھی دیکھ رہی ہے، اور پھر اسی حالت کے اندر موبائل چلاتے چلاتے اور گندے گانے کو سنتے سنتے بس آنکھ بند ہوئی، سو گئے، تو اس کے بعد شیطان نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ ڈر اور خوف نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ جنات کی دہشت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ کیا وہاں فرشتے آئیں گے؟ کیا وہاں رحمت نازل ہوگی؟ جس گھر میں صبح اٹھتے ہی موبائل کے اندر موبائل کھلتا ہے اور جب تک نیند نہیں لگتی موبائل چلتا ہے، تو اس گھر کے اندر پھر ہم یہ توقع کریں کہ اس میں اللہ کی رحمت نازل ہو، اس کے اندر سکون ہو۔ میرے بھائیوں، سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے بندو، اے میرے ایمان والو، اگر تم دل کا چین اور عافیت اور سکون کی زندگی چاہتے ہو تو تم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پر لگا دو۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سارے دن تسبیح پڑھتے رہو، سارے دن قرآن پڑھتے رہو، سارے دن دوسرے کام کرتے رہو نیک، یہ ذکر کا مطلب نہیں۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور قرآن اور سنت والی زندگی کو اختیار کر لو، تمہاری پوری زندگی ذاکر بن جائے گی، تم پوری زندگی ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگے۔ تم رات میں بستر پہ جاؤ تو اللہ کا نام لے کر سو، اور سونے کی جو دعا ہے اسے پڑھ کر سو،
اور زیادہ چاہتے ہو سکون اور عافیت اور گندے اثرات سے اپنی حفاظت چاہتے ہو تو میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے سکون کے حاصل کرنے کا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر لے تو اللہ رب العزت والجلال پوری رات گندے اور شیطان اور جنات کے اثرات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صبح کو اٹھے اور صبح اٹھنے کے بعد خدا کی توفیق سے وہ فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھے اور صبح کی جماعت کی نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں آیت الکرسی کو شامل کر لے، یعنی صبح کو آیت الکرسی چاہے 1 مرتبہ پڑھو چاہے 3 مرتبہ پڑھو، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے آپ پر دم کر لو، اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر کے، جیسے میں اشارہ کر رہا ہوں یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے کمرے پر اپنے کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرو، اس طریقے سے چاروں گوشوں پر اب پھونک دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس گھر میں جنات اور گندے اثرات آ ہی نہیں سکتے۔ اور پورے دن اگر صبح کو آیت الکرسی پڑھی گئی تو پورے دن اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور رات میں اگر تم نے آیت الکرسی پڑھی پوری رات اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ اب بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر اور کون سا نسخہ ہو سکتا ہے؟ یہ صادق مصدوق اللہ کے سب سے چہیتے اور لاڈلے پیغمبر ہم سب کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ ایک طریقہ ہے اور یہ ایک عمل ہے۔ لیکن جو میں نے کہا کہ ہم سکون چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی چین کی گزرے، ہم ہر طرح کے جھنجھٹ سے، اپنی زبان میں کہتا ہوں جھنجھٹ سے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے مسائل سے، ہر طرح کے آپس کے ناچاقی اور نا اتفاقی والے حالات سے ہم اپنے آپ کو بچا کے ایک دم سکون کی زندگی میں رہیں تو اور پھر ہم سکون کو تلاش کریں دولت میں، ہم سکون کو تلاش کریں اپنے عالیشان بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں، اپنے محل نما مکان میں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ تم بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہو، یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ نے دل کا سکون نہ دولت میں رکھا ہے، نہ عالیشان بلڈنگ میں رکھا ہے، نہ ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھا ہے، نہ بہترین قسم کے اپنی زمین کو سجانے اور سنوارنے میں اور بینک میں بیلنس میں اور دولت کے اندر نہیں رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن تمہارا سکون اٹھا رہے گا۔ کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی حالات، کبھی بیماری، کبھی غمی، کبھی مصیبتیں، تمہاری زندگی اسی طرح سے گزریں گی اور گزرتے گزرتے زندگی کی برف پگھل جائے گی اور تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ یہی صورتحال ہے آج پورے عالم کی۔ میں کسی ایک کو نہیں، ہر ایک کی بات کہتا ہوں، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ میں آپ سے بھی بتایا کہ لوگ کتنے اپنی پریشانی لے کر آتے ہیں، اچھی آس لگا کر آتے ہیں، بھروسے کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ کر، نبی کی دعاؤں کو پڑھ کر ان پر دم کیا جاتا ہے، پانی اور تعویذ دیا جاتا ہے۔ یہ سب خارجی طریقے ہیں، باہری اثرات ہیں۔ اگر تم داخلی اور اندرونی چیز چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق لے آؤ۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دن بھر تم تسبیح کے دانے لے کر گھماتے رہو، نہیں۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جس حال میں جس طرح کی زندگی گزارنے کی تعلیم اور تاکید کی ہے اس کے مطابق گزارو تو تمہارا گدی پر بیٹھنا، تمہارا حلال روزی کو حاصل کرنا، تمہارا کاروبار کا کرنا، تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ سب ذکر میں شمار ہوگا۔
یہ سب کے سب عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب چیز انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت بنایا ہے، اگر شریعت کے رنگ میں ہماری زندگی رنگی ہوئی ہو۔ ہم سوئیں، بستر پر جا کر موبائل کو پھینک دیں، ایک طرف بند کر دیں، اور پھر دعا پڑھ کر کے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے کو دم کر لو اور گھر کو دم کر لو، اور پھر اس کے بعد سو جاؤ، دیکھو کیسے سکون کی نیند آتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ آج ہے، نیند نہیں آتی، گھنٹوں گھنٹوں آدھی رات نکل جاتی ہے بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے، لیکن خدا جانے نیند کہاں غائب ہے۔ ایک بات یاد رکھو، آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا، لیکن عمل کر کے دو۔ آپ کاروباری ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جب اپنی دکان کا تالا لگائیے تو اس دکان کو بھول جائیے۔ جتنی دیر آپ گدی پر تھے، گدی کی جو ضرورت ہے، جو تقاضے ہیں، جو مسائل ہیں، اس کو حل کیجئے، اسے پورا کیجئے۔ پھر اس کے بعد جب گدی بند کیجئے، اللہ کا نام لے کر بند کیجئے، اللہ کی حفاظت میں دے دیجئے۔ پھر اپنے گھر میں آ کر اپنے بال بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ بالکل گھریلو ماحول میں آ جائیے، اسے بھول جائیے، اور پھر وقت پر جتنا جلدی ہو سکے بلا ضرورت رات کے جاگنے کا معمول نہ بنائیے، دعا پڑھ کر اللہ کا نام لے کر سو جائیے، دیکھیے آپ کی زندگی کتنی سکون والی ہو جاتی ہے۔ جو طریقہ نبی نے بتایا ہے، جو طریقہ خداوند عالم نے بتایا ہے، اس طریقے کو تو ہم اپناتے نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ ہم ان سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہماری نیند نہیں آتی، وہ نیند کی گولی دے دے گا کہ اچھا اسے کھا لو۔ کب تک نیند کی گولی کھا کر سوتے رہو گے؟ ایک دن وہ آئے گا کہ اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، ڈوز بڑھتا رہے گا، آدھی کی جگہ ایک کی جگہ 2 آئے گی، ہو جائے گی، لیکن نیند نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر خدا بندی کے اندر سکون ہے، اللہ کے ذکر کے اندر سکون ہے۔ میرے بھائیو، تجربہ کر کے آپ دیکھو، آج ہماری امت کا 85% ہمارا مسلم جوان مرد عورت ہیں جو کسی بھی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے دیر ہو گئی، عشاء کی نماز نہیں پڑھ پائے ہیں، لیکن بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتے ہیں۔ نہیں نیند آئے گی، یہ میرا تجربہ ہے، اب میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر عشاء کی نماز پڑھے بغیر آپ سو گئے، نیند نہیں آئے گی۔ اگر فوراً اٹھو اور یاد کرو کہ میں نے عشاء نہیں پڑھی ہے، میری فجر چھوٹی ہوئی ہے، میری مغرب کسی وجہ سے چھوٹی ہوئی ہے، پڑھ کر سو جاؤ اللہ کا نام لے کے، دیکھو کیسی نیند آتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھو، موبائل چلاتے ہوئے، گانا سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے تم چاہو کہ ہمیں میٹھی نیند آ جائے؟ ناممکن ہے، نہیں آئے گی، اس لیے کہ شیطان کا اثر آنکھ کے راستے سے تمہارے دماغ پر پہنچا۔ دنیا کی تمام میڈیکل اور ساری ڈاکٹری یہ کہتی ہے کہ موبائل یا ٹی وی کی اسکرین سے جو ریز نکلتے ہیں، جو شعاع نکلتی ہے، وہ آنکھ کو پہلے متاثر کرتی ہے، پھر دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ دماغ کے اندر جو کروڑوں کی تعداد میں اللہ رب العزت والجلال نے بال سے زیادہ باریک نسوں کا جو جال بچھایا ہے، اور جس کا کنیکشن جسم کے ہر حصے سے ہے، اس نس کے اندر سکھاوٹ پیدا ہوتی ہے، وہ خشک ہونے لگتی ہے، اس کا دورانیہ کم ہونے لگتا ہے۔ یہ آج کی نئی سائنس کی ریسرچ ہے، اور تمام اطباء
اور تمام سائنٹسٹ اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ دیکھنے سے دماغ کے اندر خشکی پیدا ہوتی ہے، نسیں کمزور ہوتی ہیں، سوکھتی ہے، اور جب دماغ کمزور ہوگا اس کا اثر قلب پہ آئے گا اور قلب متاثر ہوگا، پھر اس کے بعد طرح طرح کی بیماریاں جنم لے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اور قرآن کہہ رہا تھا کہ دیکھو ان چیزوں سے دور رہنا ورنہ تمہیں دنیا کی سکون نہیں ملے گا۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، لیکن آج کی یہ ڈاکٹری اور میڈیکل جو سائنس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اب ہم زمین کی نہیں بلکہ زمین کے نیچے اور فضا کے اوپر کی ہم بات کرتے ہیں اور چاند تک پہنچتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، وہ ڈاکٹری آج یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اسی کو مان لو، انہی کا کہنا مان لو، ان لعنتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ موبائل یہ ضرورت کی چیز ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اور ضرورت کو بقدر ضرورت ہی استعمال کرنے میں عافیت ہے۔ موبائل کا ہونا بہت ضروری ہے، میری بات سنیے گا، پوری سنیے گا، ادھوری نہیں، ورنہ کل کو کہو گے کہ مولانا نے کہا تھا کہ موبائل بہت ضروری ہے۔ موبائل کا ہونا بے حد ضروری ہے، میں کہتا ہوں، لیکن اسی وقت تک کے لیے جب تک کہ ضرورت ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کسی کی خیریت لینی ہے۔ اب اتنی سہولت، آپ کہیں ہیں، رکشے پہ ہیں، گھر میں ہیں، یہاں تک کہ استنجا خانے میں ہیں، وہیں آپ کے رابطہ کر کے کسی کی خیریت لے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے حال کو جان سکتے ہیں۔ یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ آپ کا بیٹا سفر پہ گیا ہے، ملکی حالات ایسے ہیں، آپ فکر مند رہتے ہیں، آپ اس سے رابطہ رکھیے، اس کے حالات کو، اس کی خیریت کو معلوم کیجئے، انتہائی ضروری چیز ہے۔ لیکن ضرورت کو ضرورت تک استعمال کیا جائے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور بہت ذرا نیچلی مثال ہے، لیکن اس کو سمجھ میں آنے کے لیے کافی ہے۔ گھر کے اندر، گھر اگر محل نما بنا دیا جائے، ساری سہولتوں کے سامان گھر کے اندر ہوں، لیکن استنجا خانہ اور بیت الخلا نہ ہو، تو کہیں گے کہ گھر بالکل بے ویلو بے حیثیت ہے، اس لیے کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کمرہ چاہے کم ہو لیکن اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی نادان یہ کہے کہ استنجا خانہ اور لیٹرین کی اتنی ضروری چیز ہے، تو کیا مطلب وہاں پر جا کے آپ اپنا بستر لگا دو گے، وہاں پر جا کے رہنے لگو گے؟ نہیں، انتہائی اہم چیز ہے، لیکن ضرورت کی چیز ہے، اور ضرورت پڑتی ہے، اور جتنی دیر کی ضرورت پڑتی ہے اتنی ہی دیر آپ استنجا خانے اور بیت الخلا کو استعمال کرتے ہیں۔ ضرورت پوری ہوئی، آدھے منٹ بھی وہاں بلا ضرورت آپ رکنا پسند نہیں کرتے۔ اتنی اہم اور اتنی ضرورت کی چیز ہے، لیکن آدھا منٹ بھی آپ زائد اس میں گزارنا پسند نہیں کرتے۔ موبائل اسی طریقے سے بہت ضروری چیز ہے، لیکن ضرورت کے وقت استعمال ہو تو بڑی کام کی چیز ہے، بلا وجہ استعمال ہو تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ آج کتنا کہا جاتا ہے، کتنا بیان کیا جاتا ہے۔ ابھی رات اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ نے بیان سنا، اور پھر ریوڑی تالاب مدنی منزل میں صبح میں حضرت مولانا اظہر مدنی کا بڑا قیمتی آدھا گھنٹے کا بیان ہوا تھا اسی سلسلے میں۔ کیوں ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ پر کے وعدے پر یقین رکھو، نبی کے وعدے پر یقین رکھو کہ سکون کی زندگی چاہتے ہو تو خداوند عالم کے اس طریقے زندگی پر آ جاؤ جو زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی کے اندر سکون ملے گا، اسی کے اندر عافیت ملے گی۔ تم ہلکا کھاتے ہو کہ اچھا کھاتے ہو، مرغ کھاتے ہو کہ مچھلی کھاتے ہو کہ روٹی چٹنی کھاتے ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزرتی چلی جائے گی۔ جو محل میں رہتا ہے اس کی بھی زندگی گزرتی ہے، جو جھوپڑے کے اندر رہتا ہے اس کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن جب پوچھو گے تو جھوپڑا والا کہے گا کہ بڑی شانتی ہے، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے۔ لیکن جب پوچھو گے تو جھوپڑے والے کہیں گے کہ بڑی شانتی ہے، بڑا اطمینان ہے۔ لیکن جب پوچھو گے تو جھوپڑا والا کہے گا کہ بڑی شانتی ہے، بڑا اطمینان ہے۔ لیکن جب پوچھو گے تو جھوپڑے والے کہیں گے کہ بڑی شانتی ہے، بڑا اطمینان ہے۔
میرے بھائی معلوم یہ ہوا کہ اطمینان نہ مکان کے ذریعے ملتا ہے، نہ دولت کے ذریعے ملتا ہے، نہ کاروبار کے ذریعے ملتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اطمینان اور چین ملتا ہے اللہ کی یاد سے، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے سے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے سے۔ ہر آدمی ہر ایک کا حق ادا کرے، باپ ہو اولاد کا حق ادا کرو، اولاد ہو باپ کا حق ادا کرو، شوہر ہو بیوی کا حق ادا کرو، بیوی ہے شوہر کا حق ادا کرے، پڑوسی ہے پڑوسی کا حق ادا کرے، رشتہ دار کا حق ادا کرے۔ دیکھو آپ کی زندگی کتنی پربہار گزرے گی، کتنے شانتی اور سکون کی زندگی گزرے گی، آپ خود اس کو محسوس کرو گے۔ توجہ کی ضرورت ہے، دھیان کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی انفرادی اور انڈیویژنل ذاتی زندگی سے لے کر گھر کی زندگی تک، اور گھر کی زندگی سے خاندان کی زندگی تک، اور خاندان کی زندگی سے معاشرے کی زندگی تک پوری ایسی پاک اور نورانی فضا ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا نمونہ ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے، آپ کے اخلاق ہماری زندگی میں آ جائیں، آپ کی نرمی اور ملائمیت ہماری زندگی کے اندر آ جائے، آپ کا غم ہماری زندگی کے اندر آ جائے، آپ کی فکر ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ آپ امت کے لیے کلتے تھے، امت کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے تھے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی سرخروئی کے لیے آپ فکر مند رہتے تھے۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے لیے تو فکر مند ہو جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے فکر مند ہو جائیں، اور اگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں تو کم سے کم قرآن کی کچھ صورتیں پڑھ کر، کچھ پارے پڑھ کر اپنے گزرے ہوئے ماں باپ کو ہم ایصال ثواب کر دیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس کے لیے پڑھا ہے اس کو اس کا پورا پورا اجر اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی سے اس کو بھی پہنچے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، ایصال ثواب یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم جب ایصال ثواب کا لفظ بولتے ہیں کہ فلانے کے لیے ایصال ثواب کر دو، تو ہمارا ذہن یہ جاتا ہے کہ بیچارے دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ثواب پہنچانا ہے۔ ایصال ثواب یہ عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہے ثواب کا پہنچا دینا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرے ہوئے کو قرآن پڑھ کر، تسبیح پڑھ کر کے قبر پر فاتحہ پڑھ دیا جائے یہ ایصال ثواب نہیں، نہیں نہیں نہیں، زندوں کو بھی ایصال ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ نے کچھ نیک کام کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، نوافل پڑھا، تسبیح پڑھی، قرآن پڑھا، کچھ بھی پڑھا، آپ کو جس سے محبت ہے، جس سے تعلق ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بھائی بہن ہیں، آپ کے استاذ ہیں، آپ کے شیخ ہیں، ان سے محبت ہے، آپ اللہ سے کہیے کہ اے پروردگار ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ہمارے حق میں قبول فرما، اور اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچا دے، ہمارے فلانے کو پہنچا دے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو بھی زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس غلط فہمی کو اپنے دل سے مٹائیے کہ مرے ہوئے کو ثواب پہنچانا یہ ایصال ثواب ہے، ایسا نہیں۔ بہرحال بات تو بہت ہے، گفتگو لمبی ہوئی آ رہی ہے، میں نے شروع جہاں سے کیا تھا پھر وہیں پر آتا ہوں کہ دنیا کے اندر آج چین اور سکون نہ ذاتی زندگی میں ہے نہ گھریلو زندگی میں ہے، تو چین اور سکون حاصل کیسے ہوگا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کو چین اللہ کی یاد سے ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوگی، سکون ہوگا، اور جب اللہ کا ذکر کرو گے تو دو چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی، دو چیزیں حاصل ہوں گی۔ ذکر الہی یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں دو نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی، ایک شکر کی نعمت، ایک صبر کی نعمت۔
جو ملے گا اس پر شکر ہوگا، جو چیز نہیں مل سکی اس پر صبر ہو جائے گا، اور دونوں چیزیں بڑی قابل تعریف ہیں، صبر میں کا بھی بڑا درجہ، شکر کا بھی بڑا درجہ۔ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، سکون اور اطمینان کی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔